وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن عظیم الشان کے اندر فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں کوئی لکھنے والا کاتب نہ ملے، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن قبضے میں رکھ لو، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور پھر اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَهُ، پھر چاہیے کہ جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت صحیح طریقے سے، احسن طریقے سے ادا کر دے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے اللہ سے، اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ قرض کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے ہمارے احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ پہلے اللہ رب العزت نے قرض کے معاملات اور اس کے احکامات کو بیان فرمایا، اس کی شرائط کو بیان فرمایا، اور گزشتہ درس میں، گزشتہ آیت میں ہم نے نقد لین دین کے بارے میں پڑھا کہ نقد جب سودا ہو تو اس کو کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اس پر اللہ رب العزت نے لکھنے کی پابندی کو ختم فرما دیا۔ بہتر تو یہ ہے کہ لکھیں، اور اگر نہیں لکھتے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری چیز فرمائی، اگر بڑا سودا ہو تو گواہ بنا لیا جائے، اور فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور کاتب کو اور گواہ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ ایک تمہارے حق میں وہ گواہی دے رہے ہیں، تمہیں لکھ کر دے رہے ہیں، اور تم اس کو نقصان پہنچاؤ، یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ اور یہ ساری باتیں يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھا رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت تمہیں تعلیم دے رہے ہیں، اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ یہ صرف ایسی باتیں نہیں ہیں کہ سن کے بس ایک کان سے سنتے جاؤ اور نکالتے جاؤ، نہیں، اپنے معاملات میں، اپنی عملی زندگی میں اس کو لانا۔ جس طرح عبادات اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا فرض ہوتا ہے، اسی طرح معاملات بھی اللہ کا حکم ہے، ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، معاملات میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا۔ اب یہاں سے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ایک اور طریقہ بتا رہے ہیں لین دین کا، جس کو رہن کہتے ہیں، کہ سفر کی حالت میں ہو، قافلہ جا رہا ہے، راستے میں کسی کے پیسے کم پڑ گئے، اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، وہ آپ سے قرضہ مانگتا ہے، یا اسی طرح کسی اور معاملے میں کوئی قرضہ مانگنے آ گیا، تو ایسا معاملہ ہے کہ فَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، فوری طور پر لکھنے کا انتظام نہیں ہو سکتا، کچہری نہیں جا سکتے، وثیقہ نویس کے پاس نہیں جا سکتے، اسٹامپ کا انتظام نہیں ہے، کاغذ نہیں ہے، لکھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے ایک اور صورت بیان فرمائی کہ اس وقت کوئی چیز اس کی اپنے پاس ضمانت کے طور پر رکھ لو، فریحان، جسے ہم رہن کہتے ہیں، کہ کوئی چیز اپنی رہن رکھوا دو اور اپنا سامان لے لو، پیسے لے لو، جب ہمارا قرضہ واپس کرو گے اپنی امانت واپس لے جانا۔ کوئی سونا ہے، کوئی چاندی ہے، کوئی جانور ہے، کوئی مکان ہے، کوئی زمین ہے، اس کے کاغذات رکھ دیتا ہے کہ بھئی یہ سامان، یہ سونا ہے، رکھ لو، جب ہم آپ کا قرضہ واپس کریں گے تو اپنی امانت واپس لے لیں گے، اس کو رہن کہتے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا معاملہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ غلہ اناج کی ضرورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک یہودی تھا مدینہ طیبہ کے اندر، بڑا مالدار اور بڑا سخت قسم کا تھا، اس سے فرمایا کہ جاؤ ادھار لے آؤ۔ عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ایک خادم تھے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ، اور کبھی کبھی یہ خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر خزانہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان کے ذمہ بھی یہ خرچ اخراجات سامان لانا ہوتا تھا۔
تو فرمایا کہ انس رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جاؤ اس سے سامان لے آؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے لیے غلہ اناج کی ضرورت ہے، تم دے دو، ہم پیسے آئیں گے تو آپ کو واپس کر دیں گے۔ اس نے کہا نہیں، ایسے نہیں دیتا، کوئی چیز اپنی رہن رکھواؤ پھر ملیں گے۔ وہ آئے، یا رسول اللہ وہ تو ایسے کہہ رہا ہے، بڑا سخت آدمی ہے، تو اللہ اناج بھی قرض کے طور پر نہیں دے رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ اٹھا کر دی، زرہ ہوتی ہے نا جنگ میں پہنی جاتی ہے، اور میں یہ اس کے پاس رہن رکھوا دو اور اس سے لے آؤ غلہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ لے کر گئے اور جا کر اس کے پاس رکھوائی اور اس نے پھر غلہ دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کتابوں میں عجیب بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں وہ رہن چھڑوا نہیں سکے۔ کیسے حالات ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم بھی سوچیں ہمارے پاس کتنا مال و دولت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قرضہ دے کر وہ اپنی رہن چھڑا نہیں سکے، وہ زرہ آپ کی اسی یہودی کے پاس رہی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا قرضہ ادا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ واپس لی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ رہن رکھوا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ منگوایا، اور پھر اس غلے کو ترازو منگایا اور اس کو تول کر اپنی بیویوں کے گھروں میں بھیجا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انصاف کا حال دیکھیں کہ تول کر کسی کے گھر زیادہ یا کم نہ چلا جائے، تول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک گھر میں پورا پورا بھیجا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے ولیتق اللہ ربا، جگہ جگہ بار بار ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ سے کیا رہے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ظلم اور زیادتی نہ کر بیٹھنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اللہ سے ڈرنے والے تھے، سبحان اللہ، عمل کر کے دکھایا، اس طرح انصاف کیا۔ ہمارے بڑے مشائخ بھی اسی طرح انصاف فرماتے تھے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ دو بیویاں تھیں، کوئی ہدیے میں یہ لے کے آ گیا، تربوز لے کر آ گیا، 2 تربوز اس نے لا کر دیے۔ انہوں نے پوچھا بھائی تمہیں پتہ ہے میرے 2 گھر ہیں اور مجھے انصاف بھی کرنا ہوتا ہے؟ کہا حضرت بالکل ٹھیک ہے، مجھے پتہ تھا، میں نے اس لیے ہم وزن تربوز نکلوائے تھے، پورے پورے وزن کے ہیں، اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حضرت نے اس ہدیے کو قبول فرمایا اور خادم کو کہا کہ چھری لے کر آؤ، کہ چھری لے کر اس کو کاٹ کر بھیجیں گے۔ میں نے فرمایا حضرت اب اس کو کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں تمہیں پتہ نہیں ہے کبھی کوئی تربوز میٹھا ہوتا ہے اور کبھی پھیکا ہوتا ہے۔ تو اس طرح پھر ان 2 کو آدھو آدھ کر کے، آدھا اس میں سے اور آدھا اس میں سے ایک گھر بھیجا، اور آدھے اس میں سے اور اس میں سے 2 حصے دوسرے گھر میں بھیجے۔ اس طرح انصاف ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر اس طرح انصاف کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ فرمایا فواحدتن، پھر ایک ہی بیوی پہ گزارا کرو، پھر دوسری شادی کرو، تم تو انصاف نہیں کر سکتے۔ یہ تھا ولیتق اللہ ربا، اتنا لوگوں کے اندر تقوی طہارت اور اللہ کا خوف ہوتا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ بھی حضرت نے لکھا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت کہیں بیان پر تشریف لے گئے، تو وہاں سے واپسی پر تشریف لا رہے تھے، انگریز کا دور ہے، ریل گاڑی پر سفر کرنا تھا۔ تو ایک حضرت کا کوئی خادم تھا، کوئی مرید تھا، وہ گنے لے کر آیا، سر کے اوپر گنوں کی گٹھڑی لے کر آیا، حضرت یہ بھی آپ کے لیے ہدیہ، یہ بھی لیتے جائیں۔ میں اب ٹکٹ ہو چکی ہے، اب ان کا وزن کراؤ، کہیں وزن زیادہ نہ ہو، وزن زیادہ ہو تو پھر اس کے پیسے دینے پڑیں گے، ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، گاڑی چلنے والی ہے۔ تو اس نے کہا حضرت میں ٹی ٹی جو ہے میرا واقف ہے، اس سے بات کر لیتا ہوں، ٹکٹ چیک کرنے والا، تو آپ کو کچھ کہے گا ہی نہیں۔ گئے اس کے، جا کر کہا ہمارے حضرت صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا۔ کہا ہمارے آپ کے بھی پیر صاحب، ہمارے بھی حضرت صاحب ہیں، کوئی بات نہیں، لکھ دو سیٹوں کے نیچے، کوئی نہیں پوچھے گا ان کو۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے ٹی ٹی سے بات کر لی ہے اور اس نے کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ سے کچھ نہیں پوچھیں گے، کوئی ٹکٹ وغیرہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا اچھا یہ ٹی ٹی کہاں تک جائے گا؟ رامپور تک جائے گا، فلاں نگر تک جائے گا، جیسے ہمارے ہاں کہیں بہاولپور تک جائے گا۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے تو آگے جانا ہے۔ انہوں نے میں اچھا میں اس کو کہہ دیتا ہوں، یہ آگے والے ٹی ٹی کو بھی کہہ دے گا۔ انہوں نے کہا آگے والا ٹی ٹی کہاں تک جائے گا؟ وہ حیدرآباد تک جائے گا۔ بھائی ہم نے تو آگے جانا ہے، تو میں حضرت اس کو کہہ دیں گے، پھر وہ آگے والے کو بھی کہہ دے گا۔ میں ٹھیک ہے بھائی وہ کہاں تک جائے گا؟ انہوں نے کہا کراچی تک جائے گا۔ بھائی ہم نے تو آگے جانا ہے۔ کہا حضرت آگے تو ٹرین ہی نہیں ہے، آگے سمندر ہے، اب کہاں آگے جانا ہے؟ حضرت یہ فرمانا چاہ رہے تھے بھائی آگے جانا ہے، آگے اللہ کی عدالت میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ یہاں تو ٹی ٹی سے بات کر لیں گے اور سرکار سے، یا اللہ معاف فرمائے ناجائز طریقے سے ہم یہ وزن اٹھا کے گاڑی میں ڈال کر لے جائیں گے۔ آج ہم سوچتے ہیں کبھی
اسے کہتے ہیں تقوی، ولیتق اللہ ربہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو ہمارے مشائخ سبحان اللہ علم کے پہاڑ بھی تھے اور تقوی کے پہاڑ بھی تھے، صرف علم ہی تھا، عمل بھی اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ ہمیں ان باتوں کا علم عطا فرما رہے ہیں، اللہ عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ تو یہاں رہن کا مسئلہ بیان فرمایا، ان کنتم علی سفر، اگر سفر کی حالت میں ہو اور فوری طور پر لکھنے کا انتظام نہیں ہو سکتا تو فریحان مقبوضہ، کوئی چیز رہن کے طور پر قبضہ کر لو۔ یہاں ایک اور مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھیں کہ رہن کے طور پر جو چیز رکھی جاتی ہے اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں لوگ مزے سے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی کھڑی کر کے چلا گیا، گاڑی استعمال کر رہے ہیں، جی کوئی مکان دے دیا تو مکان استعمال کر رہے ہیں۔ اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا، اس سے فائدہ اٹھانا نعوذ باللہ سود نہ بن جائے، کیونکہ قرض تو قرض ہے، قرض تو آپ کو پورا واپس کرے گا، اور آپ اس کی چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہو، یہ فائدہ اٹھانا اضافی نہیں ہوگا، یہ کہیں سود بھی نہ آ جائے، اس لیے اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ سیدنا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جنازے کے اندر تشریف لے گئے، جنازہ تھا تو لوگ جنازے میں ابھی کچھ دیر تھی تو دیوار کے سائے میں کھڑے تھے، دھوپ تھی تو سائے میں کھڑے تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دھوپ میں کھڑے تھے، لوگوں نے کہا حضرت سائے میں آ جائیں، فرمایا نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں۔ جب لوگوں نے بار بار تقاضا کیا تو حضرت نے وجہ بتائی کہ میں یہاں نہیں کھڑا ہو سکتا کیونکہ اس مکان والے نے میرا قرضہ دینا ہے، اور اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا کہیں سود نہ ہو جائے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ کیا کہاں تک ان کی سوچ جا رہی تھی، اس دیوار کے سائے میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا تقوی اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو اس کی چیز کا فائدہ اٹھانا، رہن کی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے کہ رہن کے طور پر اس نے زیور اٹھایا اور آپ نے زیور استعمال کرنا شروع کر دیا، انگوٹھی رکھوائی، آپ انگوٹھی پہن کے مزے سے پھر رہے ہیں، استغفر اللہ، یہ جائز نہیں ہے۔ علماء کرام نے فرمایا اگر اس نے رہن کی چیز سے فائدہ اٹھایا تو جتنا فائدہ اٹھایا ہے یہ مرتہن رہن رکھنے والے کو اس کا فائدہ پہنچانا، اس کی پیمنٹ کرنا، اس کے پیسے دینا ضروری ہے۔ مثلا اس نے جانور ذہن رکھوایا تھا اور جتنے دن اس نے قرض ادا نہیں کیا اتنے دن اس نے دودھ پیا تو ان دودھ کے پیسے اس کو دینے پڑیں گے، اس مالک کو۔ جانور رکھوایا تھا، اس نے دودھ کی اجازت تو نہیں دی تھی، اگر خوشی سے اجازت دے بھی دے پھر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رہن جو ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے اور امانت کو پورے طریقے سے واپس کرنا ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ رہن رکھ کے بھی قرضہ دیا جا سکتا ہے، کہ کسی کی کوئی چیز رکھ لو اور جب وہ قرضہ واپس کر دے گا تو پھر اس کی چیز، اس کی امانت اس کو واپس کر دینا، یہ معاملہ بھی جائز ہے۔ اللہ عزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین کے تمام احکامات سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے کریم پروردگار، ہم آپ کے عاجز، مسکین، فقیر، گناہگار، کمزور بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطا و لغزشوں سے درگزر فرما۔ رب کریم ہمارے معاملات کو صاف فرما، لین دین کے معاملات میں اسلام اور دین کے احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ رب کریم اسلام کے نفاذ کی باتیں ہم کرتے ہیں، اللہ اپنی ذات پر، اپنی جان پر اسلام نافذ نہیں کرتے، اللہ ہمیں اپنی جان پر اسلام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ذاتی طور پر جب ایک ایک فرد کے معاملات ٹھیک ہوں گے پورے معاشرے کے اندر اسلام خود بخود نافذ ہو جائے گا۔ اللہ میں دین کے احکامات پر چلنا آسان فرما، بدعات و خرافات سے، رسم و رواجوں سے معاشرے کے اندر آج کل لوگ یہی کہتے ہیں کہ ایسے ہی چل رہا ہے، اللہ اس چلتے ہوئے پر چلنے سے بچا، ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم پروردگار ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، دینی دنیا میں مشکلات آسان فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد کی دولت نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے نمازیوں کو نمازی بنا، بے حیاؤں کو حیا کی دولت نصیب فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے وروں کو ور نصیب فرما۔ کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ رب کریم مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دے، بگڑے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تو ہماری اصلاح فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ
سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم